نماز تسبیح پڑھنے کا طریقہ، یہ اللہ کے محبوب کی بڑی فیورٹ نماز اور جس کو اللہ کے محبوب بڑا پسند کرتے تھے، اور عباس سے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے آپ کو ایک ایسا تحفہ دینا ہے، ایک ایسا تحفہ پیش کرتا ہوں، ہو سکے تو روزانہ اس کو کریں۔ دیکھیں ذرا اہمیت کو بتانے کے لیے، اگر نہیں ممکن تو ہفتے کے بعد، نہیں ممکن تو مہینے کے بعد، نہیں تو سال میں، زندگی میں ایک دفعہ ضرور اس کو پڑھیں۔ تو آپ بھی اللہ سے مانگیں، خاص طور پہ جیسے مبارک دن آئے، جیسے عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے یا جمعے کا دن آتا ہے، یہ رب کی طرف سے توفیق۔ ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا، نہیں ٹائم نہیں، رب توفیق نہیں دیتا۔ رب نے مجھے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ہم سورہ کہف پڑھ سکیں آ کے، ہم صدقہ کر سکیں، تو جمعے کے جو مسنون اعمال ہیں ان کا اہتمام کر سکیں، رب کی طرف سے توفیق نہیں ہے۔ صلاۃ و تسبیح کا مختصر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو 4 رکعتوں میں کتنا ہو گیا؟ 300 دفعہ پورا کرنا۔ کسی میں کمی بیشی ہو جائے تو اگلے میں پوری کر لیں، رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آسان طریقہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ، سورہ فاتحہ سورت کے بعد 10 دفعہ، کتنا ہو گیا؟ رکوع میں تسبیح کے بعد 10 دفعہ 35، رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد 10 دفعہ، کتنا ہو گیا؟ دونوں سجدوں میں 10 دفعہ، کتنا ہو گیا؟ 65، اور دونوں سجدوں کے درمیان 10 دفعہ۔ کسی رکن میں رہ بھی جائے تو اگلے میں کر سکتے ہیں۔ ذو الحجہ کے روزوں کی فضیلت، یہ سوال تو آ گیا۔ قربانی کرنے والے بال اور ناخن نہ کاٹے، اس کا حکم کی حکمت کیا ہے؟ جس نے قربانی نہیں کرنی اس کا کیا حکم ہے؟ قربانی کرنی ہو یا نہ کرنی ہو، دونوں کو چاہیے کہ حاجیوں کی کچھ نہ کچھ مشابہت تو ضرور اختیار کریں۔ بال ناخن نہ کاٹیں، جیسے حاجی احرام باندھا ہوتا ہے ان دنوں میں اور وہ بال اور ناخن نہیں کاٹتا، تو ہم کچھ نہ کچھ مشابہت ضرور اختیار کریں۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ کچھ مقتدی حضرات ایسے وقت مسجد میں آتے ہیں جب کہ امام رکوع کر چکا ہوتا ہے، قوم سجدہ جلسہ یا دوسرے، تو وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ امام صاحب کب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر ہم شریک ہوں گے۔ انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن مبارک نے ہی اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ممکن ہے جو سجدہ تو چھوڑ رہا ہے وہی قبولیت والا سجدہ ہو اور تو اس کو چھوڑ کے انتظار کر رہا ہے، تو اس لیے جس حالت میں بھی امام ملے فوراً اس میں شرکت کر لینی چاہیے۔ اگر قاعدہ اولیٰ میں مقتدی نے اتحیات مکمل نہیں کی اور امام کھڑا ہو جائے تو مقتدی اپنے اتحیات پوری کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے بارے میں کیا ہے تفصیل وہ بتا دیں۔ دیکھیں قاعدہ اولیٰ میں امام صاحب 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی، امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہیں، آپ بھی آ کے اتحیات میں بیٹھ کے آپ نے اتحیات شروع کی اور امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو مختصراً جتنا جلدی ہو سکتا ہے، کوئی 1-2-4 سیکنڈوں میں، ویسے ہم روٹین میں بہت آہستہ پڑھتے ہیں لیکن اس وقت تھوڑا تیز پڑھ کے اور جلدی سے امام کے ساتھ شرکت کریں، اور اگر خطرہ ہے کہ اگلی رکعت میں امام رکوع کی طرف جانے والا تو پھر چھوڑ دیں اس کو، آسانی سے جتنا کور ہو سکے کر کے اس کی طرف شرکت کریں۔